الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ حضرات سورہ کہف کی 18ویں سورت کی کچھ آخری حصے کی آخری رکوع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہی کو آج زیر موضوع لائیں گے۔ فرمایا کہ افحسب الذین کفروا، کیا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کفر کرنے والوں نے انکار کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے غلاموں میں سے کسی کو، بندوں میں سے کسی کو، عباد میں سے کسی کو اپنا ولی بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ دو باتیں یہاں پر قابل غور ہیں۔ ایک تو اصل جو ذات حق رکھتی ہے کہ اس سے انسان اپنے دل میں جگہ دے، اس سے محبت کرے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا رب ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی مخلص نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر یہ چاہتی ہے، جو ہم سے محبت کرتی ہے، کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری سب سے بڑھ کر دلی دوستی اور رفاقت ہو۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کو وہ حق نہیں دیتے یا اللہ تعالیٰ سے وہ دوستی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کو اپنے سامنے مد نظر نہیں رکھتے، وہ پھر ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک طلب فطری طور پر ہے کہ کسی سے دوستی کرے، کسی کے ساتھ اپنا فارغ وقت گزارے، کسی سے اپنے کاموں میں مشورہ لے، کوئی اس کا ہمدرد ہو، کوئی اس کا مخلص ہو، کسی سے اپنی دکھ درد شیئر کرے۔ کہ ہر انسان کا ایک فطری اس میں جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جگہ تھی اللہ تعالیٰ کی، تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کے مقابلے میں اپنا ولی سمجھ لیا کہ یہ میرے اصل میں کام آئیں گے، یہ قیامت کے دن بھی میرے کام آئیں گے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ان لوگوں سے کہ کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں میں سے کسی کو اپنا ولی بنا لیں گے؟ یقیناً ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ قل نبی ان سے کہیے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم آپ کو بتلائیں، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ہم آپ کو بتلائیں کہ اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون سا شخص ہے، کہ محنتیں بھی کی، مشقت بھی کی اور مشکلیں بھی برداشت کی، لیکن اس کی ساری محنت، مشکل، مشقت وہ عقارت چلی گئی، ضائع ہو گئی، حاصل کچھ نہیں نکلا، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو کیا ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے بڑھ کر کس کی محنتیں تباہ ہوتی ہیں، کہ اس کے اعمال سب سے بڑھ کر ضائع ہو جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں ساری عقارت چلی جائیں گی، جن کی نیکیاں ضائع چلی جائیں گی، کہ جن لوگوں کی ساری محنت، ساری کوشش، ساری سعی و جہد دنیاوی زندگی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، اور وہ یہ گمان کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب دنیا کے لیے بھاگ دوڑ تھی ان کی، اس کا نتیجہ، اس کا مقصد، ان کے دل میں منزل ان کی دنیا تھی، تو ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار بھی کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا بھی انکار کیا،
فحبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے. ایک موٹا موٹا ترجمہ تھا، اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم بتلائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون سا شخص ہے. اب گویا کہ یہاں پر اس کے اعمال کی نفی نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس نے محنت نہیں کی، یا یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس نے نیکی کی ہی نہیں سرے سے. نیکیاں بہت ہیں اپنے زوم میں، اچھائی بہت کی ہے اپنے زوم کے اندر، یعنی کہ اپنا ہی خود ساختہ ایک ورلڈ ویو تھا، اپنے ہی پرسپیکٹیوز تھے، اپنے ہی خود ساختہ گھڑے ہوئے عقائد تھے، اور ان کو سامنے رکھ کر اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے. اپنے زوم میں وہ ان کو اچھا سمجھتا تھا، حالانکہ اس کی ساری محنت دنیا کے لیے گم ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اچھے کام کرتا ہوں. اب اس میں دو خاص طور پر گروہ ہیں جو معاشرے میں سامنے آتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بھی اگر اپنے گریبان میں جھانکیں اور سامنے رکھیں کہ کون وہ شخص ہے کہ جو یہ یقین کے ساتھ سمجھتا ہے کہ میں جتنے کام کرتا ہوں یہ سارے اچھے کام ہیں، ان میں سے کوئی غلط نہیں ہے، اور نیکیاں بہت ساری ہیں یہ، حالانکہ وہ سارا کچھ دنیا کے لیے ہو رہا ہے. اس میں دو طبقے تو واضح طور پر آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہری طور پر وہی شخص، وہ لوگ کہ جن کی محنت بہت ہے، بھاگ دوڑ بہت ہے، لیکن مقصد ان کے دل میں کیا ہے؟ صرف اور صرف ذہن میں ہے کہ دنیا بنانی ہے، دنیا کمانی ہے. وہ دنیا بنانا اور دنیا کمانا بھلے ہی وہ حلال کے دائرے میں رہ کر ہو، لیکن جب وہ مقصد بن گیا، اب وہ مقصد جب بن گیا، دیکھیں دو ہی الگ چیزیں، ان کو الگ الگ سمجھا کریں. ایک ہے حلال کے دائرے میں کمایا جائے یا حرام میں منہ مارا جائے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. آپ جس طرح سے بھی کما رہے ہیں، مقصد آپ کا دنیا ہے. جو حرام کما رہا ہے اس کا تو obviously مقصد دنیا ہی ہے بالیقین، لیکن جو شخص حلال کے دائرے میں رہ کر بھی کما رہا ہے، حلال کے دائرے میں رہ کر بھی محنت کرتا ہے، اب وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے پوچھے کیا میرا مقصد واقعتاً اپنے رب کو راضی کرنا ہی ہے؟ یہ جو میں کماتا ہوں، جو میں بنا رہا ہوں، وہ خواہ گھر بنانا ہو، یا خواہ وہ اپنا بزنس چلانا ہو، یا اپنی نوکری کرنا ہو، یا کوئی آپ سروس دیتے ہیں معاشرے کو، آپ وہ سروس دے رہے ہیں، کیا اس میں الٹیمیٹلی میرا مقصد، ٹھیک ہے پیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، وہ سارے ہمارے دینی ذمہ داریوں میں سے ہی ہیں. اگر والدین حیات ہیں ان کی خدمت بھی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن یہ سب کچھ میں جو کر رہا ہوں، کیا مقصد میرا صرف لوگوں کی نظر میں آنا، لوگوں میں عزت بنانا ہے، یا پیسہ اکٹھا کر لینا ہے، یا ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، دین کے ساتھ مزید جڑنا ہے، استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک نیت ہے کہ پیسہ کمانا ہے تاکہ بہت پیسے ہو جائیں، بہت پیسے ہیں ان کو پھر ری انویسٹ کرنا ہے تاکہ اور زیادہ ہو جائیں، گھر ہے تو اور بڑا ہو جائے، لگژریز ہیں تو اور زیادہ ہو جائیں، سواری ہے تو اور بڑی ہو جائے. ایک یہ مقصد ہے. ایک سوچ ہے کہ میں نے کمانا ہے، جو صحابہ میں بھی ملتی ہے، اور زیادہ حلال کے دائرے میں کمانا ہے، لیکن کس لیے؟ تاکہ میں دین پر اور بہتر سے بہتر انداز میں عمل کر سکوں، تاکہ میں لوگوں کے لیے اور اچھے سے اچھے انداز کے اندر ان کے لیے سہولت پیدا کر سکوں، لوگوں کے، انسانوں کے کام آ سکوں، جو نیک مقاصد ہیں ان کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو اور اپنے مال کو لگا سکوں. ایک یہ بھی سوچ ہے. ایک سوچ صرف اپنی ذات کے ارد گرد گھومتی ہے، اپنی نفس کی تسکین کے لیے سوچ رہی ہے، اور ایک سوچ وہ ہے کہ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے سوچ رہی ہے کہ میں ایسا اور کیا کروں اس کے ذریعے سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکوں. اب یہ بڑا فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر، اور شاید دیکھنے والے کو دونوں لوگ برابر نظر آئیں، دیکھنے میں شاید کوئی فرق نہ ان میں نظر آئے، لیکن اب یہ صرف نیت کی بات ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، نیت کا فرق ہے. تو وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا ہی کے لیے گم ہو کر رہ گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہ میں نے عرض کیا کہ پہلا تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بظاہر بڑی بھاگ دوڑ دنیا کے لیے نظر آتی ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ نیت بھی اس کی کیا ہے؟ دنیا برائے دنیا ہے. صرف اس کے سامنے اپنی موت، اپنا حشر، اپنی آخرت ہے ہی نہیں سرے سے. دوسری جو ذرا خطرناک بات ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ذرا ہدایت دے دیتے ہیں اور ذرا ان کا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے، جن کو میں اگرچہ کوئی خیر غلط لفظ بھی نہیں ہے وہ، لیکن صرف سمجھنے کے لیے معاشرے میں ذرا نیم مذہبی لوگ ہیں، وہ بالکل وہ علماء کے طبقے میں سے بھی نہیں ہیں، دین کو رسوخ کے ساتھ پڑھا ہو، فنون کو پڑھا ہو، ان میں مہارت ہو، ان میں سے بھی نہیں ہے، لیکن مخلص ہیں، اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے واجبات کوشش کرتے ہیں نہ چھوٹے. ہماری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ لگائی ہیں ان میں ہمارے سے کوتاہی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہو، برائیوں سے بچتے رہیں، اور جو معاشرے میں برائیاں واقعتاً سمجھی جاتی ہیں اور دین نے بھی سکھایا کہ وہ برائیاں ہیں
بلکہ واقعہ یہ کہ انسان کو اگر نہ بتایا جائے بعض برائیوں کے بارے میں تو آج نظر آ رہے ہیں انسان ہمیں کہ جو ہدایت سے نور وحی سے محروم ہے، آج وہ انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ طہارت بھی کرنی ہوتی ہے۔ 2026 میں بیٹھ کر یہ دنیا کا حال ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا بھی نہیں انسانوں کو آتا۔ تو بہرحال تو ایسے لوگ بھی ہیں مخلص بہرحال کہ جو دین پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور نظر یہی آتا ہے کہ خلوص کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک دفعہ وہ بھی اس دو میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جو ہم دین کے کام کر رہے ہیں، جو اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، شاید اسی کے اوپر ہماری نجات ہو جائے گی، کیونکہ کام تو بہت اچھے ہم کر رہے ہیں، تو ظاہراً دیکھنے کے اندر بھی وہ اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ کام تو بڑی نیکی کے ہم کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا مقصد بھی آخرت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ انسان ہی بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان دین کے دائرے میں آتا ہے، اللہ رسول کی طرف آتا تو خلوص کے ساتھ ہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی نیت کا جو خلوص ہے اس پر زنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا کی نظروں میں آنے کے لیے بن جاتی ہیں کہ لوگوں میں میری نیک نامی بن جائے، لوگوں میں میری واہ ہو جائے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، یہ کام بڑا بھاگ کے دین کا کرتا ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے، لوگ اپنے فیصلے میرے سے کروانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ نے کوئی توفیق دی ہے کسی بھی درجے میں کہ دین کی وہ خدمت کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس کی زد میں آئیں گے کہ وہ تو یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اور کہیں ان کی نیت کے اندر کہیں اگر کوئی کھوٹ آ گیا تو وہ کئی دفعہ پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا بھی تعریفی کر رہی ہے اور آپ کا نفس بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بخشایا ہوں، اب لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے مجھے، میں تو شاید وہ ٹکٹ مجھے مل گئی ہے جنت کی اور میں تو نجات پا ہی چکا ہوں۔ تو یہ اور بھی پریشانی کی بات ہے۔ اب یہ ہر بندہ وہ چیزیں ہیں کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے گا تو بات بنے گی، کوئی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ کس کی نیت کیا ہے، کون کس نیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، نبی ان سے پوچھیے کہ ہم آپ کو بتلائیں کہ اپنے عمل کے اعتبار سے، محنتوں کے اعتبار سے کون شخص ہے جو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی ساری محنت دنیا کے لیے گم ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا۔ یہ قرآن مجید میں مضمون کئی دفعہ آیا ہے، الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، اب دیکھیں ہر انسان اپنے زمین پر آ کر قرآن مجید کو دیکھیں، آپ پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کے گھر مہمان نے آنا ہے، اگر تو وہ شخصیت آپ کو محبوب ہے، آپ ان کی عزت کرتے ہیں اور ملنے کا شوق اور اشتیاق ہے، آپ وقت سے پہلے تیاری کریں گے، کھانے پینے کا بھی ان کے لیے انتظام کریں گے، رات گزارنی ہے تو بستر بھی، کمرہ بھی ان کے لیے صاف ستھرا کر کے تیار کر کے رکھیں گے، اور جب ان کا وقت ہے آنے کا آپ 10 منٹ پہلے دروازے پہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اب کسی بھی لمحے وہ آ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کسی کے شوق ہے ملاقات کا، کسی سے ملاقات کا شوق ہے جو تیاری کروا رہا ہے آپ کو، جس کی بنیاد پر آپ تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب اس کو شوق ہوتا ہے ملاقات کا، وہ دنیا میں تیاری کرتا ہے، بلکہ وہ زندگی گزارتا ہے اپنے رب سے تیاری کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں اس قابل ہوں کہ میرا نفس اللہ کے سامنے جب آئے، میرا مال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھولا جائے تو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، انسلٹ نہ ہو کسی کو بھی۔ یہ ہے وہ چیز کہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب سے ملاقات کا بھی انکار کیا۔ کچھ دیکھیں، ایک ہے زبان نے کہہ دینا، زبان سے کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا قیامت کو، جو کہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور ایک انسان کا عمل بتاتا ہے، اس کی تیاری بتاتی ہے کہ اس نے اللہ رسول سے ملاقات کی کوئی تیاری کی نہیں ہے، اور جس نے کی ہے اس کا بھی عمل بتاتا ہے۔ زبان سے کہنا نہیں پڑتا کہ واقعتاً اس کی جو شب و روز ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ امید رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ تیاری کرتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، میں نے ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملنا ہے، ان سے حضور کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آب کوثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں امتیوں کو پلائیں گے، میں بھی ان میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جس کے دل میں ہوں، اس کی زندگی ساری پھر بتاتی ہے، اس کی پرائرٹیز بتاتی ہیں، اس کے ویلیو سٹرکچرز بتاتے ہیں، اس کی روٹین بتاتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کن سے ملتا ہے کن سے نہیں ملتا، اس کا جو سوشل سرکل ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، ہر چیز سیکھ کے بتاتی ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں، یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ تو جنہوں نے انکار کر دیا
मुलाकात की तैयारी भी कोई नहीं की। ऐसा नहीं था कि नेकियां दुनिया में कभी नहीं की होंगी, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं की तो अल्लाह के यहाँ उनका कोई वजन नहीं है। ये बड़ा अहम मजमून है समझने का कि जो नेकियां इंसान नेकी समझता है, जिनको अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए खुलूस नीयत के साथ ना की हो, अल्लाह के यहाँ उनका कोई वजन नहीं है। फिर खा वो नमाज और रोज़ा और सदक़ात ही क्यों ना हो। हदीस मशहूर है, आप सबने सुनी होगी कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका। नमाज जैसी खालिस इबादत जो सिर्फ इबादत की नीयत से ही होनी चाहिए, अगर उसमें भी खोट आ गया नीयत में, लोगों को दिखाने के लिए हुजूर ने फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी वो शिर्क कर चुका है, कोई वजन नहीं है उसके अंदर, अब अमल के अंदर, और अमाल को तोला जाएगा। मन सामा युराई फ़क़द अशरका, जिसने नमाज पढ़ी लेकिन लोगों को दिखाने, जिसने रोज़ा रखा लोगों को दिखाने के लिए। अब देखें ना, हो सकता है हम सुबह शाम लोगों से मिलते हैं, एक बंदे ने रोज़ा रखा है, बताया ज़ुबान से किसी को भी नहीं बताया, बस नीयत गलत है उसकी, बस नीयत गलत है उसकी कि पता चल जाए किसी को कि मेरा रोज़ा है, तो वो हुजूर ने फरमाया कि वो शिर्क कर चुका, शिर्क हो चुका। नमाज कोई पढ़ रहा है, अल्लाह जानता है कि इसके दिल में क्या नीयत है, कौन हुजूर कल्बी के साथ पढ़ता है और कौन जो है वो इस नीयत में पढ़ रहा है कि देखे कोई कि कितने मेरे लंबे सजदे हैं, कितने लंबे मेरे तवील रुकू हैं, कितना मेरा तवील क़याम है। सिर्फ नीयत का फ़र्क है, पता तो किसी को नहीं चलेगा कभी भी, ना ज़ुबान से कोई ऐसी बात कहेगा। नीयत बदल गई तो शिर्क हो गया, अमल के अंदर वज़न ख़त्म हो गया, खुलूस ख़त्म हो गया। अल्लाह क्या आपको बोल रही है, मन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, किसी को क्या पता है, ना लेने वाले को पता है ना देखने वाले को पता है किस नीयत से खर्च करता है, लेकिन सिर्फ नीयत उसकी ये थी कि लोगों को पता चले, शिर्क कर चुका। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, फ़हाबितत आमालुहुम, इनकी सारी नेकियां ज़ाया कर दी गई, अकारत कर दी गई। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इनके लिए तो हम तराजू भी खड़ा नहीं करेंगे। तराजू का जो तसव्वुर है इस्लाम में क़यामत के दिन का, वो ये है कि दोनों तरफ अमाल तोले जाएंगे, नेकियां एक तरफ और दूसरी तरफ बुराइयां होंगी। नेकियां है ही नहीं जब किसी जिसके अमाल नामे के अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं, बदियां ही बदियां हैं, गुनाह ही गुनाह है, तो उनको कंपेयर किस चीज़ के साथ करना है, मुवाज़ने के लिए है कोई शय नहीं। दो तरह के लोग हैं जो जिनका हिसाब नहीं होगा, दो तरह के लोग हैं जिनका क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। एक एक्सट्रीम राइट के ऊपर है और एक एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर है। एक वो है कि जिनको अल्लाह ताला बिला हिसाब किताब, कोई तराजू खड़ा नहीं होगा, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे, वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और मेहनत इसके मुताबिक होनी चाहिए कि अल्लाह हम इन लोगों में शामिल करे कि जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो बिला हिसाब किताब जहन्नम के अंदर जाएंगे। यहाँ पर उनका जिक्र है ये कि बुराइयां ही बुराइयां हैं, उस तरफ ये नहीं कि उनको बुराई होगी नहीं, बस अल्लाह माफ़ कर देंगे। उनकी नेकियां ऐसी अल्लाह को कबूल होंगी, उनकी मेहनत और सही जोद ऐसी होगी, ऐसे मुखलिस लोग होंगे कि अल्लाह उनको माफ़ कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ भली नेकियां हों, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थी, लोगों के लिए थी, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए थी, अल्लाह उनको ज़ाया कर देंगे। और बहुत ख़तरनाक चीज़ है, फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इनके लिए तो हम तराजू भी क़यामत के दिन खड़ा नहीं करेंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, और इनका ये बदला जहन्नम क्यों है? दो वजूहात जिक्र की, बिमा कफ़रू, नंबर एक इन्होंने कुफ़र किया, और नंबर दो वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, इन्होंने मेरी आयात और मेरे रसूलों को मजाक बना के रखा हुआ था। कोई संजीदगी नहीं है दीन को लेकर, अल्लाह ताला के कलाम को लेकर, ज़िंदगी के अंदर हलाल और हराम को लेकर, शरीयत को लेकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर कोई संजीदगी नज़र नहीं आती ज़िंदगी के अंदर इनके। ये है, देखिए कोई मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ, मुसलमान जो किसी मुसलमान माँ का उसने दूध अगर पिया है, वो ज़ुबान से कभी भी दीन का मजाक नहीं उड़ा सकता। वो ना तो अल्लाह का मजाक की ज़ुबान से उड़ाएगा, ना रसूल का मजाक ज़ुबान से उड़ा सकता है। मजाक कैसे उड़ाया जाता है? मजाक कैसे उड़ाया जाता है? दीन के ऊपर हमला करेंगे तो सारी दुनिया, वो तो फिर दायरे इस्लाम से इंसान खारिज हो जाता है। वो दीन से जो मुतल्लक़ात हैं, वो चीज़ें हों, मामलात हों, आमाल हों, इबादतें हों, सुन्नतें हों या शख्सियतें हों, उन पर हमला किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पर तनकीद और लानतान होती है। जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि उम्मत के बाद वाले पिछलों पर तनकीद किया करेंगे, उन पर सब शतम किया करेंगे, गालम गलोच किया करेंगे। तो ये है वो बात कि दीन का मजाक कैसे इंसान उड़ाता है, अपने रवैयों से उड़ाता है, अपने अमल से उड़ाता है। ज़ुबान से तो कोई नहीं मजाक उड़ाएगा कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर या कुरान मजीद का नाम लेकर, वो बस ये है कि दीन की तालीमात का मजाक उड़ाया जाएगा। तो दीन को लेकर ज़िंदगी में संजीदगी जो नज़र नहीं आती,
جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں منافقین کا قول نقل ہوا ہے کہ انما نحن مستہزئون، آپ کیوں، اگر آپ اتنے مخلص ہیں اللہ رسول کے، اتنے آپ مخلص ہیں ہمارے، یہودیوں کو کہتے تھے نا مخلص تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں آپ، مسجدوں میں کیا کرنے جاتے ہیں آپ، صحابہ کی مجلس میں کیا لینے جاتے ہیں آپ، کہ وہ تو ہم ایویں بس مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھٹھا کرتے ہیں، سیریس نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ جو جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسلام کو لے کر سیریس نہیں ہیں ہم، بس اوپر سے ہم نے لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ تو یہ منافقت وہی ہے جس کو قرآن نقل کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، یہی وہ یہاں پر رویہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال میں بھلی کچھ نیکیاں بھی ہوں گی، اللہ کے یہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی اولاد کو لے کر، اپنی ذات کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر، اپنے معاملات کو لے کر کتنا سیریس ہیں ہم اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم نے اپنے اندر کیا تربیت، ہم اپنی کیا ہم نے تزکیے کی فکر کی ہے، اپنی اصلاح کی کیا ہم نے فکر کی، اپنی اولاد کی ہم نے کیا فکر کی ہے۔ یہ رویے بتاتے ہیں انسان کے کہ کتنا سنجیدہ تھا وہ دین کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح معنی میں تعلق ہے اللہ رسول کا وہ عطا کرے، اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔